میرے ریگولر کالم کا آج کا عنوان ہے جادو نگری۔ میرے تزادستان کے رنگ ہی نرالے ہیں۔ یہ ایک جادو نگری بھی ہے جس میں جادوگر اپنے کرتب دکھا کر اور منتر پڑھ کر سب سے آگے نکل جاتے ہیں اور جادو نہ جاننے والے پچھلی صفوں میں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ جادو میں بھی یہ طاقت ہے کہ منٹوں میں حالات بدل جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یک لخت نہ صرف منظر بدل جاتا ہے، انجام بھی سرے سے ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ چند دن پہلے جادوگر گنڈا پور نے کچھ ایسا منتر پڑھا کہ سب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ اڑن کھٹولے میں بیٹھ کر اسلام آباد پہنچا۔ وہاں سے پختونخوا ہاؤس اور پھر اڑتے قالین پر بیٹھ کر واپس پشاور پہنچ گیا۔ نہ کوئی جادوگر کو دیکھ سکا اور نہ پکڑ سکا۔ اسمبلی پہنچ کر اس نے پھر دھاوے کا پروگرام بنایا۔ ابھی ان جادوئی بیانات کی جھاگ بھی نہیں بیٹھی تھی کہ اچانک پھر سے جادو کی چھڑی نے کمال دکھایا۔ کل تک پی ٹی آئی اور ریاست کے درمیان آگ اور خون کا کھیل جاری تھا، مگر اگلے ہی دن شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پینے لگے۔ محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ شولہ بار، گنڈا پور، ترادار، گورنر کنڈی اور محبوب ریاست محسن نقوی سب اکٹھے بیٹھے خوش گپیاں کر رہے تھے۔ ہم جیسے فانی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جادو کی چھڑی نے یہ کمال کیسے دکھا دیا۔ آگ کی بجائے پھول کیوں کر کھل گئے، لڑائی کی بجائے عہد و پیمان کیسے ہو گئے، کل تک دست و گریبان فریق بغل گیر کیسے ہو گئے۔ ہمیں یہ تو علم ہے کہ یہ صرف اور صرف جادو کا کمال ہے، مگر اس جادو کا منتر کیا ہے، ہم وہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہے۔ اگر جادو کی چھڑی راتوں رات کرشمہ دکھا سکتی ہے تو پھر ریاست کو اس جادو کے ذریعے مستقل بنیادوں پر پھولوں کی سیج کیوں نہیں بنا دیا جاتا؟ آخر قوم کو کانٹوں پر چلانا کیوں ضروری ہے؟ اگر آن کی آن میں جادو کی چھڑی یا کوئی خفیہ منتر کام آ سکتا ہے تو اس سے پہلے سے استعمال میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ وفاقی دارالحکومت پر چڑھائی کے دوران نونی حکومت کی کلی بھی کھل گئی ہے۔ سوائے وزیر داخلہ کے نہ تو کوئی دفاع کرنے والا تھا اور نہ کوئی معاملات کو دیکھنے والا۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ درست ہے کہ محسن نقوی کا وزیر اعظم سے مسلسل رابطہ تھا، مگر کیا وزیر اعظم ہی اکیلا وفاقی حکومت ہے؟ باقی سب کہاں تھے؟ وزیر داخلہ محسن نقوی سے میری دوستی ہے، وہ دل کی بات کم ہی کسی کو بتاتے ہیں۔ وہ دل و جان سے ریاستی اداروں اور ان کے کردار پر فدا ہیں، مگر یہ گناہ گار ریاستی اداروں کی سیاست میں مداخلت کا سخت مخالف ہے۔ اس لیے سیاسی امور پر ہمارا اکثر اختلاف رہتا ہے۔ میں کوئی اسٹیبلشمنٹ مخالف تحریر لکھوں یا بولوں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کئی دن بات چیت بھی بند ہو جاتی ہے، پھر کوئی نہ کوئی دوست بیچ میں پڑھ کر صلح کرا دیتا ہے اور ہم اپنے اپنے سیاسی اور نظریاتی موقف پر ڈٹے رہنے کے باوجود دوستی کو برقرار رکھنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ حالیہ اسلام آباد مقابلے میں دو ہی فریق نظر آئے، ایک گنڈا پور اور دوسرے محسن نقوی۔ اس دن ایسا لگا کہ اگلا ڈوئل یا اگلا مقابلہ انہی کے مابین ہوگا، مگر کل پشاور جرگے سے یہ تاثر ملا کہ آگ اور پانی تو اب ایک ہو گئے ہیں۔ ایسا صرف جادو نگری میں ہی ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ موجودہ نونی حکومت کو تمثیلی انداز میں پیش کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ یہ مقتدرہ کے شانوں پر سوار ہو کر بچوں کی طرح وہاں بیٹھی ہے، بالکل اسی طرح جیسے جنرل باجوہ کے دور میں انصافی حکومت کے وزیر اعظم بچوں کی طرح گود چڑھے ہوئے تھے اور کھلونوں سے کھیلنے کے لیے آزاد تھے۔ مگر ایک وقت آیا کہ جنرل باجوہ کو بھی یہ سوچنا پڑا کہ انصافی حکومت کھلونوں سے ہی کھیلتی رہے گی یا کوئی بہتری بھی لائے گی۔ اب بھی مجھے لگتا ہے کہ مقتدرہ نے نونی حکومت کے جس بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھا رکھا ہے یہ ایک محدود مدت ہے۔ اس کے بعد وہ چاہے گی کہ بچہ کندھوں سے اتر کر خود چلے پھرے بلکہ دوڑے۔ اگر نونی حکومت نے ایسا نہ کیا تو جس طرح والدین بچے کو پیار کے باوجود بڑا ہونے پر شانوں پر نہیں بٹھاتے بلکہ چلنے پر مجبور کرتے ہیں، اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور اگر نونی حکومت نے پی ٹی آئی کے کمزور ہونے پر بھی خود
चलने के लिए हाथ पांव ना मारे तो फिर नूनी बोझ कोई नहीं उठाएगा। मेरा अंदाज़ा है कि मुक़्तदरा और नूनी हुकूमत को तहरीक इंसाफ की सख्त मुखालफत ने इकट्ठा कर रखा है, जोड़ रखा है। जिस दिन पीटीआई कमज़ोर हो गई उस दिन मुक़्तदरा और नूनी हुकूमत में भी फासले पैदा होने शुरू हो जाएंगे, दरारें पड़ जाएंगी। रियासत में जादू के चलने का ज़िक्र तो हो चुका, सियासी जमातों के अंदर भी हर तरफ जादू ही जादू है। तहरीक इंसाफ के बानी पर अब भी बुशरा इमरान का जादू ही चल रहा है। फैमिली के अंदर से भी बहनें भी अपना अपना जादू ना चला सकें जितना असर उन पर अपनी अहलिया का है। पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा जादू आजकल गंडापुर का चल रहा है। अब देखना ये होगा कि पेशावर जरगा पर बानी पीटीआई का रद्द-ए-अमल क्या होगा। गंडापुर और असद कैसर मोहसिन नकवी के हमरा बैठे थे और उमर अयूब मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहे थे। देखना यह है कि अब इमरान खान गंडापुरी मंतर को तस्लीम करते हैं या उमर अयूबी तलिस्म को मानते हैं। मोहसिन नकवी का जादू भी सर चढ़ कर बोल रहा है। मुक़्तदरा और हुकूमत के दरमियान मजबूत तरीन राब्ता वही हैं। बज़ाहिर पीटीआई का हुकूमत को गिराने का ख़तरा वक्ती तौर पर टल गया है, लेकिन अदालती रास्ते से कई ख़तरात का अंदेशा अब भी मौजूद है। मोहसिन नकवी शुरू में इस्लामाबाद जाकर ऐसे लगता था जैसे गुम हो गए हैं और वज़ीर आला के तौर पर उनका जो तहर्रुक और काम था वो पस मंज़र में जाता नज़र आता था, मगर उन्होंने एक बार फिर बाउंस बैक किया है। अलबत्ता अपनी तमाम तर तवानाइयों के बावजूद वो अभी तक क्रिकेट में ज़रा बराबर भी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। क्रिकेट में उनका जादू नहीं चल सका, अलबत्ता इक़्तिदार की राहदारियों में उनका मंतर खूब कामयाब है। मुझे लगता है कि अगले 3 माह में सियासत का मंज़र और वाज़ेह होगा। कोई ना कोई नई सफ़बंदी होगी। अगर तो पीटीआई कमज़ोर हुई तो हुकूमत के अंदर ही नई ग्रुप बंदी जन्म लेगी, और अगर पीटीआई मज़बूत ही रही तो फिर उससे रब्तो ज़ब्त शुरू हो जाएगा।